الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير أمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان وعن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ لهلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8واں مہینہ شعبان کا رکھا ہے۔ یہ شعبان معظم کہلاتا ہے، اس کے ساتھ لفظ معظم جوڑا جاتا ہے، شعبان المعظم۔ شعبان یہ شعب سے ماخوذ ہے اور اس کے مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا شاخ در شاخ، جیسے درخت ہوتا ہے اس کی کئی شاخیں نکلتی ہیں تو کہتے ہیں شاخ در شاخ۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ظاہر ہونے کے ہے اور ایک معنی اس کے پھیل جانے کے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ شعبان کا مہینہ اس کو اس لیے شعبان کہا جاتا تھا کہ شعبان سے پہلے جو رجب کا مہینہ ہے، جو رجب المرجب کہلاتا ہے، تو اس مہینے میں چونکہ یہ حرمات کے مہینے میں سے تھا، اشہر حرم میں سے تھا، اس میں عرب جو ہے قتال نہیں کرتے تھے، تو یہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ اپنے دشمنوں سے مٹبھیڑ نہ ہو اور قتال کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر قیود کر لیا کرتے، قید کر لیا کرتے تھے، بند ہو جایا کرتے تھے۔ پھر رجب کا مہینہ جب گزر جاتا تو پھر یہ شعبان کے مہینے میں نکلتے تھے، پھیل جایا کرتے تھے۔ تو شعبان کے معنی ہیں ہی پھیلنے کے، تو یہ شعبان کا مہینہ جو لفظ شعبان کے ساتھ جڑا ہے تو اس کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عرب پھیل جایا کرتے تھے، اپنے گھروں سے نکلتے تھے۔ اور اسلامی لحاظ سے اس کو شعبان اس معنی پر کہتے ہیں کہ بندہ اس مہینے کے اندر جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں۔ اور چونکہ شعبان کے معنی ظاہر ہونے کے بھی ہیں تو اس مہینے کے بعد رمضان کے مہینے کا ظہور ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اور معظم کا جو لفظ اس کے ساتھ جڑا ہے، شعبان المعظم، جو تعظیم سے ہے کہ جس کی تعظیم کی گئی ہے، تو اس مہینے کی تعظیم اسی معنی پر کی گئی ہے کہ یہ استقبال رمضان ہے، کہ اس سے پہلے رمضان آ رہا، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان سے پہلے ہے، تو اس کی عظمت رمضان ہی کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے مہینے کے چاند کا خیال رکھو رمضان کے لیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ ہلال شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ شعبان کے مہینے کے چاند کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اتنا اہتمام دوسرے مہینوں کے لیے نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں اگر اونچ نیچ ہو جائے گی تو رمضان کی چاند میں اونچ نیچ ہو جائے گی، تو اس کی حفاظت ضرور ہوتی تھی۔ اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا وہ دیگر مہینوں رمضان کے علاوہ یعنی اور جو دوسرے مہینے ہیں اس میں زیادہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے پورے مہینے روزہ رکھتے نہیں دیکھا ہے، تو رمضان تو پورا مہینہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو اور مہینے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ رکھتے تھے، لیکن امت کے لیے آپ نے فرمایا کہ اذا انتصف شعبان امسک الصیام کف الصیام، کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر اب اپنے آپ کو روزوں سے روک لو۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی گی کہ اب رمضان میں جو ہے وہ 15 دن باقی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہ شعبان کے نفلی روزے تمہارے اندر کمزوری پیدا کر دیں اور اس کمزوری کی وجہ سے تم رمضان کے فرض روزوں سے محروم نہ ہو جاؤ، لیکن شعبان کے جو نفلی روزے ہیں وہ رکھے جائیں۔ اور خاص طور پر جو 15ویں شعبان آتی ہے اور اگلے دن 15 کا دن ہوتا ہے، تو اس میں وہ کہ روزے کے بارے میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، اور سنت کا ہم یہ لحاظ رکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 13، 14، 15 ہر مہینے کی ان 3 دنوں کی جو تاریخیں ہیں 13، 14، 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ اس میں چاند جو ہے وہ عروج پر ہوتا ہے، تو یہ ایام 20 ہیں۔ ایام لیال 20 وہ ایام جس کی راتیں سفید ہوتی ہیں۔ ایام 20 کا مطلب یہ ہے، دن سفید، دن تو ایسے ہی سفید ہوتا ہے، تو ایام 20 کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایام جس کی راتیں سفید ہوتی ہیں چاند کی روشنی کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان کے مہینے کا اتنا اہتمام روزوں کے ساتھ کیوں فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں ابن آدم کی اجل طے کی جاتی ہے، اس کی موت کا اس سال طے ہونا اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے، بازار میں اس کا کفن آ چکا ہوتا ہے، اللہ کی فہرست میں وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ موت کا ہو اور میں روزوں سے ہوں، میں اس لیے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے بکثرت روزہ رکھنا اور اس مہینے کی 15 تاریخ کو عبادت کا اہتمام کرنا، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اذا کان نصف شعبان، جب شعبان کا نصف یعنی 15ویں شب ہوتی ہے، ینزل ربنا الى سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں 15ویں شعبان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے حل مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، حل من مستشف فاشفی لہ، کوئی ہے شفا طلب کرنے والا کہ میں اس کی شفا کروں، اور مختلف اللہ اعلان کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب، عربوں میں ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے ہاں بکریاں بہت ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر 15ویں شعبان کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنم سے جہنمیوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں، مغفرت کے عموم میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں اللہ نے جو فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو بعض مفسرین نے اگرچہ بہت تھوڑی تعداد میں ہے، انہوں نے اس لیلہ مبارکہ سے یہ
15ویں شعبان کی رات مراد لی ہے، لیکن جمہور مفسرین جو ہے وہ اس کو لیلۃ القدر کا دوسرا نام دیتے ہیں کہ اللہ نے سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور سورہ دخان میں فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر اور لیلہ برکہ ایک ہی چیز ہے، نام بدل گیا ہے۔ جیسے قرآن کو اللہ کہتے ہیں انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے، پھر اللہ ایک جگہ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک تنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی تنزیل ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں انا نزلنا الفرقان، ہم نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان یہ بھی قرآن ہے، تو فرقان، تنزیل، کتاب، ذکر، صرف اور قرآن، یہ سب قرآن کے مختلف نام ہے۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر کا ایک نام لیلۃ القدر اور ایک نام لیلہ مبارکہ، جمہور مفسر یہ فرماتے ہیں، لیکن بعض مفسر کہتے ہیں کہ نہ، لیلہ مبارکہ جو ہے وہ شعبان کی 15 تاریخ یعنی 15ویں شعبان مراد ہے۔ 14 شعبان جب گزرتی ہے اور رات آتی ہے 15ویں شعبان، وہ لیلہ مبارکہ ہے۔ اردو میں اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور برات کے معنی ہوتے ہیں بری ہونے کے، خلاصی ہونے کے، یعنی خلاصی کی رات، مغفرت کی رات، اللہ کے عذاب سے بچنے کی رات۔ تو اس کو یہ شب برات جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے۔ اس رات کے ساتھ خرافات بھی بڑی جڑی ہے، بہت سارے بدعات اور نہ جانے کون کون سے وہ افعال جو حدیث سے ثابت نہیں اور سلف صالحین سے، ہمارے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، وہ امت کے اندر بدعات کی شکل کے اندر آ گئے ہیں۔ گھروں کے اندر حلوے بنائے جانے لگے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنا کر کھایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کی زندگی کیسی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کیسی تھی۔ وہ دنیا کے اندر کھانوں کی موج مستیوں میں نہیں آئے تھے کہ دنیا میں جس طرح ہم کھانوں کی موج مستیوں میں ہوتے ہیں، ان کی تو زندگی کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں 1 چاند 2 چاند تیسرا چاند جا کر جو ہے چولہا جلتا تھا اور کھانا پکتا تھا۔ ان کی زندگی کا گزر بسر تو پانی اور کھجوروں پر ہوا کرتا تھا۔ سوکھی روٹی کو نمک لگا کر کھا لیا کرتے تھے، سوکھی روٹی کو گیلا کر کر کھا لیا کرتے تھے، سوکھی روٹی کو سرکہ لگا کر کھا لیا کرتے تھے۔ نعم العدم الملح نعم الملح الخل، یہ فرمایا کرتے تھے کہ نمک بھی کیا خوب سالن ہے اور سرکہ بھی کیا خوب سالن ہے۔ ان کی زندگی کے اندر ایسا تعیش نہیں تھا کہ اگر دانت ٹوٹ جائے تو اس کے لیے حلوہ بنائیں، ایسا نہیں، کوئی کسی روایت کے اندر نہیں، کسی سند صحیح کے اندر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی خرافات، نعوذ باللہ ہم تصور کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا ہوگا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر یہ ویسے بھی بدعات جو ہے ہندوستانی کے اندر ہے، بر صغیر کے اس خطے کے اندر ہے۔ پھر یہ ہندوستان جو بر صغیر کا جو خطہ ہے یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے نام سے الگ الگ منقسم ہو گیا، لیکن سب پہلے سب ساتھ تھے، ایک دوسرے کی تہذیب اور ایک دوسرے کے رسوم رواج کو دیکھ رہے تھے، تو وہ ایک دوسرے میں مرج ہو گئے تھے۔ حکومتیں جو اسلام کے نام کی تو تھیں، لیکن ان کا اپنا طرز زندگی اسلام کا نہیں تھا۔ اب 700 سالہ مغلیہ دور ہے، 700 سالہ مغلوں کا دور ہے۔ ان مغلوں نے، ان کے تمام بادشاہوں نے بابر سے چلے اور بہادر شاہ ظفر پر ختم کریں۔ کسی تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی ایک بادشاہ نے حج کیا ہو، حج ہی نہیں کیا انہوں نے۔ پرتعیش زندگی تھی، خاص طور پر اکبر بادشاہ نے تو آئین اکبری قائم کیا تھا، ہندو عورتوں کے ساتھ شادی کو جائز قرار دے دیا تھا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے،
مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو ان کی تو پرتعیش زندگی تھی. انہوں نے اسلام کی اگر یوں کہا جائے کہ کوئی خدمت نہیں کی ہے. اسلام کو پھیلانا، اسلام کا پھلنا پھولنا اس بر صغیر کے خطے میں اولیاء اعظام، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند رحمہ اللہ، اور ہمارے ملتان میں جو اولیاء اعظام ہیں بڑے بڑے جن کے قبور ہیں، ان حضرات نے کیا ہے. اب یہ چونکہ اپنی ذات کے اندر ایک امت تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، یہ جہاں پر بیٹھ گئے وہی مرکز دین بن گیا. جو ان کے پاس آ گیا، ان کے ساتھ نتھی ہو گیا تو دین کو سمجھ گیا، اور جو ان کے پاس نہیں رہا وہ تو دین کو سمجھا ہی نہیں. اور حکومتوں کی طرف سے دین کو سمجھانے کا کوئی نظام نہیں تھا، تو بہت سارے وہ امور جو غیر مسلموں کے تھے، مسلمانوں نے ان کو اسلامی لبادہ اڑا دیا. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہندو ہے نا، یہ جب اپنا مردہ اٹھاتے ہیں اپنے کندھے پر تو کہتے ہیں رام رام ست ہے. تو مسلمانوں نے کیا کہ ہم بھی کوئی نعرہ لگائیں. تو انہوں نے کہا کہ جیسی مردہ کندھوں پر ڈاؤ کو کلمہ شہادت، ایک آدمی نعرہ لگاتا ہے، سب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ جب کندھے پر جو جنازہ اٹھایا جائے تو یہ زور سے شہادت کا نعرہ لگایا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 مقام پر سکوت اختیار کرو. اب دیکھیں حدیث کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے 3 مقام پر سکوت اختیار کرو. امام جب خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جائے، اب جب دوسری اذان ہوگی نا، دوسری اذان کے بعد جو سنتیں پڑھی جائیں گی، پہلی اذان ہوگی اس کے بعد سنتیں پڑھی جائیں گی. سنتیں پڑھنے کے بعد امام جب ممبر پر آ کر بیٹھ جائے، فرمایا لا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی بات نہیں ہو، نماز نہیں ہو، خاموش بیٹھے، اب امام کی خطبے کو سننا ہے. پھر فرمایا عند القتال، السکوت عند القتال. زمانے جاہلیت میں جب جنگیں ہوتی تھی تو چیخ پکار، بتوں کو پکارنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد اذن للذین قتلوا، کہ جن کے ساتھ کفار نے جنگ قائم کر رکھی ہے، 13 سال ہم نے ان کو روکا، اب ہم ان کو اجازت دیں. اللہ فرماتا ہے اب ہم ان کو اجازت دیتے ہیں یہ بھی قتال کریں. مدینے میں آ کر جب ریاست بنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مملکت قائم کی ہے اور ایک سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تشخص اللہ نے دیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی. اب قتال شروع ہوا ہے، جہاد شروع ہوا ہے. اس کے طریقے بتائے گئے. تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ کافر جب قتال کرتا ہے تو شور شغب کرتا ہے، تو مسلمان کو عین قتال کے وقت کسی قسم کا شور شغب نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے، سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ قتال کرنا ہے. اور تیسرا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا رُفِعَ الْمَيِّتُ عَلَى الْمَنَاكِبِ، جب میت کو کندھوں پر اٹھا لیا جائے بالکل سکوت اختیار کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو کہ ایک وقت آئے گا کہ میں بھی کندھوں پر اٹھایا جاؤں گا. اور ہم جو ہے اس وقت جو ہے وہ کسی چیز کے ظاہر کے حسن کو آپ نہ سمجھیں. اب کوئی کہے کہ یہ کلمہ شہادت یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، نعرہ تو بڑا اچھا ہے. بھائی نعرہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے نعروں پر نہیں چلنا ہے، ہم نے نبی کی زندگی پر چلنا ہے. جیسے منکرین حدیث نے نعرہ لگایا کہ ہمیں جو قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. اب نعرہ تو بہت اچھا ہے کہ یقیناً ہمیں قرآن کافی ہے، لیکن اس کے پس پردہ حدیث کا انکار ہو رہا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، کیونکہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ حدیث کی ضرورت ہے. عام قرآن کے اندر 700 مقام میں نماز کا حکم تو سکھا سکتے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، ایتھاء الزکاۃ، لیکن پورے قرآن کے اندر فجر کی 2 سنت اور 2 فرض، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تعداد رکعت آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ تو حدیث کے اندر موجود ہیں. قرآن میں آپ زکوٰۃ تو دکھا سکتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنفِقُوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، یہ احکام
ذکر تو ہیں لیکن زکوٰۃ کتنے ریشو پر، کتنا نصاب، کب زکوٰۃ کس بندے پر لازم ہوتی ہے؟ قرآن میں حج کا ذکر ہے لیکن حج کے افعال کی تفاصیل وہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو بظاہر ایک نعرہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے پس پردہ جو ہے وہ بگاڑ اور فساد ہوتا ہے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا اپنی جگہ پر کمال درجہ رکھتا ہے لیکن اس موقع پر نہیں ہے. جیسے سجدہ اپنی جگہ پر اونچا مقام رکھتا ہے لیکن جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اور عین زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت سجدہ بنا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ ہندوؤں نے اپنے مردوں کو جب اٹھانے کے وقت یہ نعرے لگائے تو مسلمانوں نے بھی یہ نعرے لگائے. ہندوؤں نے ان کی ایک تہوار ہوتا ہے ہولی، جس کے اندر وہ سری پٹاخے پھوڑتے ہیں. تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم بھی کوئی ایسا تہوار لے کر آئیں گے جس میں ہم بھی، تو یہ 15ویں شعبان جو ہے، شعبان کا مہینہ، اس میں پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیں گے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. تو یہ سب ہندوؤں کے ساتھ چلا ہے، ان کے ساتھ رہ رہ کر. یہ ہماری مہندی کی رسم یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہماری مائیوں کی رسم کہاں سے آئی ہے؟ یہ مہندی، یہ مائیوں، یہ رسم ہندوانہ رسمیں ہیں. اسلام کے اندر تو نکاح ہے اور ولیمہ ہے کہ بیٹی کا نکاح کر دیا، گھر سے رخصتی ہوئی، اب لڑکے والے جو ہے، دولہا جو ہے وہ ولیمے کا کھانا کھلا دے. لڑکی والوں کی طرف سے کھانا، اس کا ثبوت بھی نہیں ہے. اصل کھانا جو ہے، جو دعوت جو ہے وہ ولیمے کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بس بکری ذبح کر کے کچھ لوگوں کو کھلا دو، اتنا بھی کم از کم اگر ہو سکے تو ولیمہ کر لو. تو ولیمے کا ثبوت ہے لیکن لڑکی والوں کی طرف سے رخصتی کر کر اور ایک بجے بجمے کو کھانا کھلا دینا، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. مہندی مائیوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ سب رسومات جو ہے یہ غیر مسلموں سے ہمارے اندر آئی ہیں. تو 15ویں شعبان کے موقع پر گھروں کے اندر حلوے پکنا اور گھروں کے اور بچوں کے پٹاخے پھوڑنا، یہ سب قرآن حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے. پھر لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں. اس کو ایک اہم گویا کہ اس رات کا ایک بڑا عمل شمار کیا جاتا ہے. پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم قبرستان ہو کر آ گئے؟ کہنا ہاں بس میں بھی جا رہا ہوں، تھوڑی دیر رہ گئی ہے. ایک دوسرے سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے جیسے بہت بڑا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 15ویں شعبان کو صرف ایک مرتبہ گئے ہیں، ایک مرتبہ صرف اپنی پوری زندگی میں. تو اگر آپ ایک مرتبہ گئے اور آپ کی سنت ادا ہو گئی کافی ہے. ویسے تو ہمیں تو کہا فزوروہا، قبروں کی زیارت کرو. جمعے کے دن زیارت کرنا مسنون، جمعرات کے دن زیارت کرنا مسنون، فجر کے وقت جانا مسنون، عصر کے وقت جانا مسنون. ہمارا تو پوری زندگی کا مسئلہ ہے. ہماری تو وہاں پر عبرت کا مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، عبرت پکڑو. ان قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑو. یہ نہیں کہ ہم سال میں جا کر قبرستان میں ابا کی قبر کی جھاڑو ڈلوا دیں اور پانی ڈلوا دیں اور سمجھیں ہم نے بڑا کام کر دیا، اور اگربتی لگوا دیں اور گلاب کی پتیاں ڈلوا دیں. یہ تمہاری اگربتی سے اور پانی سے اور گلاب کی پتیوں سے کچھ نہیں ہوگا. وہاں اعمال کا نور جلتا ہے. وہاں پر آپ کا یا تو ایسان چلے گا یا مردے کا اپنا اعمال کا نور چلے گا. ہم نے سمجھا کہ شاید ابا کی قبر کے اوپر پانی ڈال دیا تو نیچے ٹھنڈک چلی گئی، اور پتیاں ڈال دی تو نیچے ٹھنڈک چلی گئی، اور اگر بتی لگا دی تو شاید بڑا کام کر دیا. وہاں پہ آ کر کچھ پڑھیں، عمل کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ تبارک الذی پڑھیں، یا کوئی ذکر کریں. لیکن یہ 15ویں شعبان کو خاص طور پر ہر سال پابندی کے ساتھ جانا یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک مروجہ طریقہ ہے. اگر آپ 15 شعبان میں زندگی میں ایک مرتبہ چلے گئے تو آپ کی سنت ادا ہو گئی ہے. آپ ہر ہفتے اپنے ماں باپ کی قبر پر جائیں، اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر جائیں. تو ایک بدعت قبرستان کے جانے کی ہے. اسی طرح عبادت کے طریقے مروج ہوئے ہیں. باقاعدہ پرچے بٹتے ہیں کہ کوئی اتنا ایسی نماز پڑھے گا اور یہ سب. کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی خاص عبادت کا ذکر نہیں. لیلۃ القدر کے اندر نہیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی لیلۃ القدر سے متعلق کہ اللہ کے نبی میں اگر لیلۃ القدر مجھے محسوس ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے ایک دعا بتائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنی اور فاعف عنا دونوں پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ بڑے درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کو پسند کرتے ہیں، تو میری خطاؤں سے بھی درگزر فرما دیجیے۔ یہ دعا بتائی گئی، عمل وہاں بھی نہیں بتایا ہے۔ لیلۃ القدر جو کہ قرآن سے ثابت ہے اس میں بھی کوئی عمل نہیں ہے۔ عمل میں آپ شریعت جہاں پر مطلق رکھ دی ہے وہاں پر اطلاق ہوتا ہے، جہاں پر شریعت مقید کرتی ہے وہاں پر، اب مثال کے طور پر ہمیں جمعے کی نماز 2 رکعت پر مقید کر دیا ہے، ہم نے 2 رکعت ہی پڑھ لی ہے، ہم آج جتنے بیٹھے ہیں متفقہ طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چلیں مولوی صاحب آج 4 پڑھاتے ہیں، مزہ آئے گا۔ ہمارے اتفاق سے کچھ نہیں ہوگا۔ شریعت نے جب مقید کر دیا تو مقید کر دیا ہے، اور جہاں شریعت نے آزاد کر دیا ہے کہ اس کو وقت کے ساتھ تعداد کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، کثرت کے ساتھ، تو کثرت کے ساتھ کریں۔ تو ہم نے مقید عبادت اپنی طرف سے بنا لی ہے کہ فلاں سجدہ کریں گے، اس میں یہ پڑھیں گے، اتنے 1000 مرتبہ پڑھیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تمام ضعیف روایات جن کا نہ کوئی سر نہ پاؤ، بلکہ بعض تو بالکل موضوع روایت ہے جن کو گھڑی ہوئی حدیث کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر کے نام سے ان موضوع حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائی، شیطان کے ان پھندوں سے، ان چکروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فتنے کا دور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمان لگے ستکون فتنہ، اللہ کے نبی ان قریب فتنے رونما ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل ان فتنوں سے بچنے کی خلاصی کیا ہوگی؟ تو جبرائیل نے فرمایا فبکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اپنی امت کو کہیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ تو میرے بھائی، قرآن حدیث کو مضبوط، اور کتاب خالی قرآن کا نام نہیں ہے۔ الاطلاق علی الکتاب، کتاب پر اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ هو الالفاظ والمعانی جميعا، وہ الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن الفاظ اور معانی، قرآن کے الفاظ اور اس کی معنی یعنی تفاسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ جو قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اہل علم سے جڑا ہوتا ہے، علماء سے جڑا ہوتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ تو اہل علم کے ساتھ جڑا ہے، ان سے پوچھ کر چلتا ہے تو اس کے 2 اعمال محفوظ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنت اور شریعت کے پابند کرتا ہے، ورنہ انسان فتنوں کے اندر پھنستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔